हाय खल्को, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और गुड हेल्थ में होगी। मेरी पार्टनर नाफिया गई है लोकल कोने वाली शॉप कोऑप पे, क्योंकि रात को ये ज़रूर जंक वंक लेके आते हैं और फिर कोई ना कोई गपशप लगाते हैं और फिर वो खाते हैं। तो वो अभी आ रही है, थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन कर लेगी। एला मेरे साथ बैठी हुई है। कम हियर एला। एला कहती है मैं आपके साथ बैठी हूँ। मैं लिटरली अपने सोइंग रूम में बैठ के व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मेरे जो ये बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बच्चे, ये मुझे व्लॉग बनाने नहीं देते, इतना शोर करते हैं। तो मैं रात को जब ये आधे सो जाते हैं आधे जाग रहे होते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि टॉक के व्लॉग में डिस्टर्बेंस फिर अच्छा नहीं होता। तो यू सिट डाउन हियर। Please subscribe and click the bell to get notification. Anyway, I'm gonna explain a little bit in English as well for my English YouTube family. So I just say in Urdu that is gonna be the vlog about in-laws, and Nafia just gone to a local co-op corner shop just to buy some few junk crepes and sweets, and then she gonna join me in few minutes inshallah, and we will start the topic part 3 about in-laws. So part 3 in-laws का जो है वो आपको, तो ये मैंने कहा था कि इस टॉपिक पे हज़ारों व्लॉग बन सकते हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि हम 4-5 व्लॉग में इसको इकट्ठा करें. So 4-5 व्लॉग will be enough for these in-laws problems, living with in-laws and blah 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 blah. Today मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो in-law के जो प्रॉब्लम होते हैं, जो ज़्यादा यानी कि जो स्पाउस आते हैं बाहर से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, या फिर हमारे एशियन के जो in-laws आते हैं, जब स्पाउस आते हैं, लड़की ब्रिटिश होती है या लड़का ब्रिटिश होता है और वो वहाँ से आते हैं, ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे इन-लॉज में वहाँ ज़्यादा होते हैं जहाँ दोनों मियाँ बीवी ब्रिटिश ना हो या मियाँ बीवी दोनों पाकिस्तान से ना हो, यानी कि एक ब्रिटिश हो और एक जो स्पाउस है वो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से आया हो. मैं क्योंकि ऐसे काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुकी हूँ वॉलंटियरली, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसका भी एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर वो बहुत काम करती है, मियाँ बीवी के झगड़ों के ऊपर बहुत काम करती है. तो मुझे काफ़ी अंदाज़ा है कि यहाँ पे यूके में ये इशू बहुत ज़्यादा है. जब तक नाफिया नहीं है मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूँगी. एज आई से इन उर्दू that here in UK there is one big problem, like in-laws or dealing with in-laws or living with in-laws, or in-laws problem is when the girl or boy from Britain bring their spouse over here in UK. So the mentality difference, the expectation difference, is loads of difference, and they suffer a lot. Not only the spouse who come from abroad that suffer, but the person who is belong to Britain that suffer as well. So we will talk about these kind of problem today. अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मैं काफ़ी अपनी फ्रेंड के ऑर्गेनाइजेशन में भी, और इधर एक बोजो है उसमें भी, और मेरे डिवाइन को तो लोग कहते यही थे कि ये इसका नाम बदल के काउंसलिंग शॉप रख लो, क्योंकि यहाँ बाजी सबिया के पास सब वो लड़कियाँ आती हैं या वो लोग आते हैं जिनके घरों में प्रॉब्लम होते हैं, और अपने तरीके से मैं उनकी
اصلاح کر دیتی تھی, ہیلپ کر لیتی تھی, کیونکہ مجھے ان کاموں سے خوشی ہوتی تھی. اب بات آ گئی ہے, سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب لڑکا کسی لڑکی کو پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے لے کے آتا ہے. میں زیادہ مسلم کمیونٹی کی بات کرتی ہوں, لیکن میں نے کافی ہندو کمیونٹی میں بھی یہ پرابلم دیکھی ہے, کیونکہ میرے جاننے والوں میں ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ فیئر ڈیل نہیں ہو رہی تھی اور کافی پریشان تھے. تو چلے بات شروع کرتے ہیں کہ ایک لڑکے کو اس کے ماں باپ جاتے ہیں اور وہ وہاں پاکستان سے یا کسی بھی ایشین ہمارے اپنے کلچر والے لوگوں کی سے لڑکی کو بیاہ کر کے لے کے آتے ہیں. نمبر 1, لڑکے کو ظاہری بات ہے, اگر لڑکے کو وہاں لے جاتے ہیں اور لڑکے کو کہتے ہیں کہ پسند کرو کوئی لڑکی, اور لڑکا فیل ان لو ہو جائے تو بھی کوئی اور بات ہے. لیکن زیادہ جو پاکستان سے شادیاں کر کے آتے ہیں وہ لو وو کا چکر نہیں ہوتا, بلکہ بس وہ کزن ہوتے ہیں یا جاننے والے ہوتے ہیں اور ماں باپ جا کے پسند کر دیتے ہیں, یا تو وہ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو ایز اے فیور کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے, بہن کی بیٹی ہے, چچا کی بیٹی ہے, تو اس کے ساتھ میرا بچہ شادی کر لے. یا پھر یہ کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کا سٹیٹس کافی ہائی ہوتا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہائی سٹیٹس کے لوگ ہیں, تو چلو میرے بیٹے کی اس در شادی کر لیتے ہیں. پر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا بیٹا یہاں کیا کر رہا ہے, اس کا بیٹا کس طرح سے سوچ رہا ہے, اس کے بیٹے کی لائف میں کوئی لڑکی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ زیادہ تر 80% لڑکے اپنے افیئر کو یا لو کو یا گرل فرینڈ کو اپنے پاکستانی ماں باپ سے چھپاتے ہیں. اب اگر وہ اپنے پاکستانی ماں باپ سے چھپاتے ہیں, پاکستانی ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں ہے اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں میرا بیٹا گوری لے کے آ جائے, تو چلو بس اس کی شادی کراؤ پاکستان میں. اب پاکستان سے وہ جاتے ہیں, پاکستان سے تو یا اپنے باپ یا اپنے بھائی کی یا اپنی بہن کی یا چاچا ماما کسی بھی رشتہ دار کی پیاری سی بچی ہوتی ہے, اس کو پسند کر لیتے ہیں اور بیٹے کو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ لڑکی, ہم اس کی شادی کراتے ہیں تمہارے ساتھ. اب بہت کیس میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کو پسند بھی آ جاتی ہے, کیونکہ ہماری پاکستان کی لڑکیاں پیاری بھی بہت ہوتی ہیں اور سگڑ بھی بہت ہوتی ہیں. اور کتنے کیسوں میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو پسند آئے نہ آئے, اس نے سر سے ایک بوجھ اتارنا ہے کہ بس میں ماں باپ کے لیے ایک ٹوائز, ایک کھلونا لے آؤں گا, میرے ماں باپ اس کے ساتھ بزی ہوں گے, اس کے بچوں کے ساتھ بزی ہوں گے اور میری فری لائف ہوگی, میں جہاں منہ ماروں گا. اب لڑکی کی شادی ہوتی ہے, لڑکی ادھر آتی ہے. اب جب لڑکی ادھر آتی ہے تو وہی ماں باپ جنہوں نے پسند کی ہوتی ہے, جن کو یہ ہوتا ہے کہ میری بہن کی ہے, میری بیٹی, میرے بھائی کی ہے, میری ماموں چاچا کی بیٹی ہے, بہت شوق سے بیاہ کے لائی ہوتی ہے, ادھر آ کے ایک دم سے ساسو ماں کا یا پھر سسر کا یا پھر ان لوز کا رویہ بدل جاتا ہے. رویہ ایسے بدل جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم تو برٹش ہیں, ہم نے اس بچی پہ احسان کر دیا ہے, اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کے لے آئے ہیں, یہ تو پاکستان میں 100 گاؤں کی تھی یا یہ تھی یا وہ تھی, یہ تو ایسے رہتی تھی اور اب ہم لے کے آئے ہیں, تو یہ تو ہمارا بہت بڑا احسان ہے اس کے اوپر. تو پہلے تو ان کا رویہ بدل جاتا ہے. دوسرا, You already talking? Yeah, I only talk a little bit, translate in English and a little bit in Urdu, but I'm gonna tell you what I'm talking And you've about. put it here. It's just for the company because this is my sewing room and you know I go claustrophobia. نافیہ کی جو چیئر ہے وہ آوازیں بہت نکالتی ہے, تو اللہ کو Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. And why are we doing it in this setting? I think the lighting is better or no? No, it's actually awful. So what should we do? And the angle is bad. Okay, so نافیہ اب سیٹنگ چینج کرے گی, پھر آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. تو میں نے بات کی ہے
उन स्पाउस के बारे में जो कि ब्रिटिश लड़का और लड़की जाते हैं और पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से लेके आते हैं. लड़का जाता है चलो इससे तो अभी से सर गिरा दिया. लड़का जाता है, Don't do it, brother. लड़का जाता है, लड़की लेके आते हैं, और लड़की को No, लेके I'm जाते joking. हैं, Yeah. लड़का लेके आते हैं. तो मैं बता रही हूँ कि क्रिएट कहाँ से होते हैं प्रॉब्लम. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज क्रिएट कि लड़का लड़के को माँ बाप देखते नहीं है कि लड़के का यहाँ कोई अफेयर चल रहा है, या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, या उसकी मेंटालिटी कैसी है, पाकिस्तान की लड़की को कबूल करेंगे कि नहीं. बस वो जाते हैं और एहसान जताने के लिए कि मैं अपने भाई बहन या चाचा मामा की लड़की ले आऊं कि उसकी यहाँ लाइफ अच्छी हो जाए और मेरे बेटे की साथ शादी कर ले. British citizenship. Yeah. Yeah. और दूसरा वो इसलिए भी लेके जाते हैं कि ऐसे ना हो मेरा बेटा गोरी के साथ फंस जाए तो मैं पहले ही पाकिस्तानी के साथ फंसा दूं. दैट्स द सेकंड थिंग. एंड थर्ड ये कि फिर बेटे को वहाँ ये चॉइस भी नहीं देते कि जाओ लव कर लो, देख लो, अच्छी तरह से मिलजुल लो. नहीं, ये लड़की मुझे पसंद है तुम कर लो. और लड़का भी कहता है कि चलो बला डले, मुझे फ्रीडम मिल जाए, मैं ये शादी कर लूंगा, इससे बच्चे पैदा करूंगा, मेरे माँ बाप बिजी रहेंगे और मैं जहाँ मुंह मारूंगा. Yeah. नाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट इन इंग्लिश एंड गिव मी. आज कॉफ़ी नहीं है क्योंकि आज मुझे बहुत ही ज़्यादा वाटर इन्फेक्शन हुआ है और मैं क्रैनबेरी जूस पी रही हूँ. So I don't know how much how much detail has my mum said, but basically she's talking about how boys now, not the girls. First the boys and then we're gonna Yeah. cover the girl as well if it's So enough time. we'll tell you about the British. We don't know about anything American, but usually it's the same. So boys from here, sons. I think the problem is same in Canada, America, Britain, whoever in the Western countries. Boys. So there's this mentality that the parents think that they'll get their sons married off to their nieces, whatever it is, you know, some relative in Pakistan. Usually it's the village, because if you marry someone in the city, they will say no to you because the Pakistani girls are something else. Yeah, but sometime, you know, But that's another point. Okay, so basically, yeah, we will discuss that later on. so you get Pakistani, British-born Pakistani boys. They're sent back home to get married to cousins or something, and they have Without knowing that my son got a girlfriend or... Yeah, I'm coming on to that. Yeah, okay. Let me explain. Sorry. So yeah, so they do that. Sorry, I don't have corona. And they basically, so it's just a lot to do with so there's a few things why they do that. Mainly because they know the family, they want to keep it within the family. So it's not like somebody that they don't know. They'll be able to control, I guess, the girl more or whatever it is. Or maybe they're more comfortable with the girl that they don't know because it's part of the family. Then the other thing is they want, there's this attitude that if we're doing them a favour by bringing the girls from Pakistan to Britain, it's a favour that they're, you know, they should be thankful to us that we're actually getting our sons to marry them with these girls and bringing them over here will give them a really good life and all that. And then the other thing is the fact that they want to kind of save their sons from and themselves from marrying into Non-believer. like a, you could say, white, non-Muslim, whatever it is, out of the culture kind of girls. That they don't really want the, you know, everything to deal with that from that side. Some people, and then they don't really ask their sons whether they are involved with somebody. Yeah. Usually they think their sons are angels and they can never ever do that. Or it's because they just, you know, just Even they know, that, they just say forget it when the wife comes. And then the other part of it
is that I'm doing all of this because I'm showing you my nail polish. And you know why she put nail varnish on, okay? Because so it's halal nail polish. it's the halal. Anyway, and so what was I going to say? And Harim put the nail polish on, so I got inspired by my 3-year-old that I No, wanted to put it's it on. not a halal nail polish. A halal way she put it on. You know why? You women understand. Yeah. And the thing is, so the last point is the mum made, I think, was the fact that mainly a lot of, I mean, parents here, they don't really care about whether the son is with somebody or not, because the thing is, it shouldn't matter, because they're bringing somebody from back home. Their sons could do whatever they want after marriage, but as long as they keep their face and their dignity and whatever it is by marrying someone from back home. Okay. Now ले आती है लड़कियों को, यहाँ पे शादी करके ले आती हैं. अब अगर यहाँ की मदर इन लॉ हो, जैसे मैं हूँ और दीना है मेरी डॉटर इन लॉ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी. यहाँ की जो ब्रिटिश गर्ल होगी तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगी मदर इन लॉ कि ये या काम करे या ये करे या वो करे, कि चलो कोई बात नहीं, ये ब्रिटिश है, ये यहाँ पे बड़ी, और उसको पता भी होता है मदर इन लॉ को कि अगर इसको मैंने कुछ कह दिया तो ये तो सोशल सर्विसेज के पास चली जाएगी और मेरा बांडा फोड़ देगी. लेकिन which is not true. थोड़े केसों में होता है, जरूरी नहीं है कि हर के में. मैं मेजॉरिटी की बात करती हूँ. What their mentality is. मैं सबकी बात, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, कि हर मदर इन लॉ ऐसी होती है. कुछ ऐसी होती हैं कि वो ये सोच लेती हैं कि चलो कोई बात नहीं, या फिर ये सोच लेती है कि ये तो मेरे भाई या बेटी या ये जो मेरी बहू है, बहन की बेटी है, कोई बात नहीं, इसको मैं कुछ भी कहूँ कोई बात नहीं, चलता रहेगा. Yeah, they'll keep our dignity. Yeah. They'll keep our stuff. So जैसी ही वो आती है तो पहले तो इतने चाव से, इतने अपने बेटे की लाइफ सेव करने के लिए यहाँ ले आती हैं उसको, और जब यहाँ ले आती है तो फिर एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है उस लड़की से कि ये अब ब्रिटेन में आई है तो अब ये ऐसे करे कि ये Like a slave. अगर स्लेव ना भी हो, बेटियों की तरह भी ट्रीट करे, तो भी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये सब कुछ करे, ये मेरा भी ख्याल करे, ये मेरी बेटियों का भी ख्याल करे, ये अगर इसका खावंद कोई ऊपर नीचे काम करता है तो वो भी बर्दाश्त करे, अगर इसका खावंद किसी गोरी के पास जाता है वो भी बर्दाश्त करे, क्योंकि मैं तो इसको लाई ही इसलिए हूँ कि ये पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग लड़की है और ये बर्दाश्त करेगी. Oh, I haven't heard that one. Yeah, I heard that stories a lot. और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1000 लड़कियों की इसमें हेल्प भी की है. Like I didn't know that was one of the reasons where these people, these mother-in-laws, like they think that Pakistani women are strong. हो सकता है अब मेंटालिटी बदल गई हो, लेकिन फ्यू ईयर बैक में तो यही कुछ होता था. जो लड़कियां रोने दो के मेरे पास शॉप पे आती थी, कहती थी बाजी हेल्प करो, तो उनके ज्यादा किस्से यही होती थी कि मेरी मदर इन लॉ मेरी खाला है, मेरी चाची है, मेरी मामी है, और उसकी एक्सपेक्टेशन ये है. एनीवे फिर जब ये हो जाता है तो फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं. अब जाहिर बात है पाकिस्तान से तो अगर तुम जिसको ब्याह के लाई हो तो या तो उसको बिल्कुल घर में कैद करके रखो, तो फिर तो ठीक है, तुम्हारा हुक्म वो मानेगी, ठीक ठाक होगी. लेकिन अगर तुम उसको अपने लोगों के साथ मिलाती हो, अपने फ्रेंडों के साथ मिलाती हो, वो और ब्रिटिश लोगों की लाइफ देखती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाती है. She's gonna adapt. ये वो समझ जाती है कि मेरे साथ तो ये जुल्म हो रहा है. मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि कितनी फैमिलियां हैं जिनकी बहुओं ने सोशल सर्विसेज को बुलाया है और वो ब्रिटिश बोर्न नहीं, वो पाकिस्तान की थी, और उन्होंने सोशल सर्विसेज को बुलाया है, उनको लेके गए सोशल सर्विस वाले, पनाही दी हुई है, उनकी इमिग्रेशन का कर दिया है, सब कुछ कर दिया है. लेकिन क्या खानदान बिछड़ जाते हैं, फैमिलीज बिछड़ जाते हैं, बहन भाई का रिश्ता ख़त्म हो जाता है. तो मेरा कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये है कि जब भी आप अपने बेटे की, अब तो खैर माशाल्लाह काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, अब लोग अपनी बेटी की शादियां सोच समझ के करते हैं, लेकिन अब भी मैंने देखा है कि 2-3 दफ़ा धोखा हो भी जाता है इस किस्म का, फिर भी चौथी दफ़ा जाके पाकिस्तान से ही भी आके लेके आते हैं. No, I think it's still going on, but the thing is in Cardiff is reduced. It's still going on. It's very, कार्डिफ very में क्योंकि prolific. बहुत केसेस हुए हैं कि लड़कियों ने अब
چلی گئی ہیں, وہ سوشل سروسز والوں کے پاس گئی ہیں, بیٹے ایسے رہ گئے ہیں اور بلیم بھی بیٹوں پہ آ گیا ہے, چاہے بیٹوں نے مارا ہے نہیں مارا ہے, پھر وہ لڑکیاں بھی کہہ دیتی ہیں اپنی دفاع میں, اپنی ڈیفینس میں نا. تو کنکلوژن یہ ہے, یا نافیہ یہ سب کچھ پہلے بتا دیں انگلش میں. I think we've kind of said it in English, isn't it? سو کنکلوژن یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہو اور بیٹے کو پاکستان میں شادی کراتے ہو, سو فار گاڈ سیک please ask your son, is he ready? If he say ready, and not only for your sake, just to make their mom and dad happy and bring them a نوکرانی, صرف ان کے لیے نوکرانی لانے کے لیے, تو اس اپنے بیٹے کے ساتھ کمیونیکیشن کرو, اپنے بیٹے کے ساتھ پوچھ لو, اس سے پورا یعنی اس کا سارا اٹھنا بیٹھنا سارا چیک کر لو, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دو گے اس لڑکی کی تباہی کا, اپنے بیٹے کی تباہی کا, اور اس دونوں سے جو نیو جنریشن پیدا ہو رہی ہے اس کی تباہی کا. تو میرے خیال میں اٹس گڈ ٹو آسک یور سن, ناٹ اونلی آسک, سارا بیک گراؤنڈ چیک کر لے کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے, ڈرگز لیتا ہے یا نشہ کرتا ہے, یا وہ کس قسم کی مینٹالٹی رکھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بہت پائز ہو, وہ بہت مولانا ٹائپ ہو, اور پاکستان کی لڑکی نہ ہو ایسی. So mum is explaining about just investigate what your son's into, whether he has got a someone there, and how he is character-wise. Because you remember, if you put yourself in the position of the daughter's parents, imagine if it was your daughter. You know, you would want a good spouse for your daughter. Another thing that I want to point out, so that's from a parent's point of view, right? Yeah. Now I've seen a lot of sons that lie. Yeah. So in that situation, what are you going to do? So you got a parent, investigated everything, asked the son, and the son, just because they don't want to really hurt their parents, and because they don't really value the woman who's coming in Pakistan, because their mentality has changed as well. They think it's just a Pakistani woman, she'll come here, she'll cook and clean, I'll have sex with her as well, because they do, I'm sorry, but they still have, if you want to bleep that bit out, but they have marital relationships with this woman who apparently they don't like, and they have kids with these women. Okay, and then what are you supposed to say to that then in that situation? اس سچویشن میں آپ کو یہی میں نے بتا دیا ہے کہ اگر کوئی ایسا لڑکا میری بات سن رہا ہو, کوئی ایسا جو میرا یہ ولاگ دیکھ رہا ہو, جو کہ پاکستان سے کسی کو لے کے آیا ہے اور اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق رکھتا ہے, اس سے بچے پیدا کر رہا ہے, وہ تمہارے گھر کی خدمت کر رہا ہے, بھائیوں کی, بہن کی, ماں کی خدمت کر رہا ہے, اور آپ اس کو وہ حق نہیں دے رہے ہو. اسلام میں جائز ہے کہ آپ دوسری شادی کر لو, لیکن وہ جائز ایسے نہیں ہے کہ چپکے کر لو. تم اپنی پہلی بیوی کو بتاؤ گے, اس کو بتاؤ گے, اس سے پوچھو گے, اس کی پرمیشن سے تم دوسری شادی کرو. اگر وہ پاکستانی بیوی کے ساتھ تمہارا دل نہیں لگتا, وہ تمہیں خوش نہیں رکھتی, تو تمہیں الاؤڈ ہے کہ تم دوسری شادی کر لو. شادی نو افیئر, میسنگ اراؤنڈ, شادی. اور اگر آپ کی پہلی بیوی آپ کو اجازت دیتی ہے تو آپ اس کے ساتھ شادی کر لو, جو آپ کی اگر گوری گرل فرینڈ ہے یا جو بھی ہے, یا ہندو ہے یا سکھ ہے. کیونکہ آج میں یہ اور بھی ایک بات پوائنٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ میرے پاس لوڈز آف ڈی ایم آتے ہیں کہ ماما میں دوسرے کلچر سے ہوں, اور یہ دوسرے کلچر, جیسے کہ فار ایگزامپل ایک پنجابی لڑکی ہے اور ایک پٹھان لڑکا ہے, تو وہ پٹھان کے جو ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, ہم کسی پنجابی سے شادی نہیں کروائیں گے بیٹے کی, اور وہ 6 سال انتظار کرتے ہیں, بیٹے کو پھر لے جاتے ہیں, بیٹے کی وہاں شادی کرا لیتے, اس لڑکی کی زندگی خراب کر لیتے, وہی آتے, کیونکہ وہ بیٹا اسی پنجابی میں انوالو ہوگا. اور ادھر پنجابی لڑکی اپنے ماں باپ کے فیلنگ کے ساتھ کھیلتی ہے, وہ کہتی ہے میں نے شادی نہیں کرنی. ادھر لڑکا کھیلتا ہے اس دونوں لڑکیوں کی فیلنگ کے ساتھ. زندگی کتنی تباہ ہو گئی, پنجابی لڑکی کی, پٹھان لڑکے کی, اور پٹھان لڑکی کی, اور آنے والے بچوں کی. سو ایسے میرا یہ ایڈوائز ہے, میں اپنے
جو میں نے ارد گرد دیکھا ہے اس سے میں آپ کو ایڈوائز دے رہی ہوں. میرا یہ ایڈوائز ہے کہ آپ ایسی شادیاں نہ کریں, بالکل نہ کریں. آپ اپنے بیٹے کو پوچھ لیں کہ اگر آپ کا بیٹا رائٹ حق دیتا ہے اس لڑکی کو, اور آپ لوگ ایز اے مدر ان لا اینڈ فادر ان لا اس کو رائٹ حق دیتے ہو, اس کو یہ مت سمجھو کہ برٹش کو بھی آ کے لاؤں گی تو برٹش کو تو الگ گھر لے کے دے دوں گی, اور اگر پاکستانی کو بھی آ کے لا دوں گی تو وہ سالوں سال میرے پاس رہے گی, میری خدمت کرے گی. یہ مینٹیلٹی نہ رکھو. آپ ان کو لے کے آؤ, اور اگر آپ جب لے کے بھی آتے ہو تو ان کو الگ گھر لے کے دو, تاکہ آپ کے بیٹے کے اوپر ذمہ داری آ جائے. جب آپ کے بیٹے کے اوپر ذمہ داری آئے گی وہ خود ہی کرے گا, وہ خود ہی اس لڑکی کا خیال کرے گا. Point or maybe advice to those parents that are thinking about getting their sons married off to somebody back home. There's two things. Firstly, don't do it. Try and not do it if he's involved with somebody. Now, second He thing involved or he don't involve. Ask him if he 100% ready for Pakistani girl. Yeah. Get him married. If he's even 1% not ready, please don't ruin someone's And then life. the second thing is, obviously, if he is and he's agreeing with you and stuff, but still, they're British Pakistani boys, right? They will still be boys, and then on top of it, they're British boys. So, Mum's saying that when you do bring these, the bride or whatever, the spouse partner here to UK, don't be under this mentality that she's going to be living with you. Make sure that she lives, put that responsibility on your son, so that he can actually value the responsibility and not think that she's just somebody who you're going to take care of like a pet. No. Okay? It's his responsibility. Yes. He's agreed to the marriage, so now he has to support her, not you. Yeah. اب ایک اور بھی بہت بڑا ایشو ہوتا ہے جو کہ یہاں کی جو لڑکی آتی ہے یہاں پہ, اس کو پوری آزادی دو. کیونکہ یہاں میں نے نوٹ کیا ہے, یہاں مدر ان لا یا جو ہوتے ہیں وہ اس کو بہت ہی سخت ماحول میں رکھتے ہیں. وہ کہتی ہیں یہ یہاں کی اس ماحول کی نہیں ہے تو یہ بگڑ جائے گی. کیوں بگڑے گی؟ You know what is a sad kind of thing, because I've heard it with my own ears. Yeah. People our age as well, our generation, forget about Mum's generation, when a girl from Pakistan comes over here and she doesn't seem like the typical quiet, doing the work, sitting in a corner kind of thing, we're like, hold on, why is she like that? She's from Pakistan. She's Pakistani. It's like, what are you expecting? Are you expecting somebody to be like all timid and not have an opinion just because they're from Pakistan? Our mentality needs to change about Pakistanis. Yeah. Like how we expect their mentality to change, we need to change our mentality as well. So اس پہ تو ہم بات کریں گے تو 1000 vlog بنیں گے, لیکن میں آپ کو صرف وہ چھوٹے سے پوائنٹ بتا رہی ہوں تاکہ میں موو آن ہو جاؤں, ایک ہی جگہ پہ نہ رہوں. تو ہم اس کے جب لڑکے کے لیے لڑکی لے کے آتے ہیں تو ہمیں یہ پوائنٹس نوٹ کرنے چاہیے. اور میری التجا ہے, I request to the boy to do a fair deal. Yeah. Don't like, oh, if she's British then I'm gonna treat her like that, and if she's Pakistani I'm gonna treat her like that. And as well as that, ساس کو اور سسٹر ان لا کو بھی چاہیے کہ اس کو سلیو نہ سمجھے. تم لوگ all the way from UK گئے ہو, not less than yourself. all the way from UK گئے ہو اور اس کو چوز کر کے لائے ہو, so she is special. Exactly. Yeah. She is special. اگر وہ special نہیں ہوتی تو آپ لوگ کیوں لے کے آتے؟ اب وہ لڑکی اگر غریب گھرانے سے ہے اور اپنے ماں باپ کو تھوڑے سے پیسے بیچ دیتی ہے تو اس کا ایشو مت بناؤ. Yeah. اس کا بھی ایشو ہم لوگ بہت بڑا ایشو بنا لیتے ہیں اس کا کہ یہ کیوں اپنے ماں باپ کو پیسے بیچتی. ظاہری بات ہے اگر تم لوگ اس کو غریب گھر سے اس لیے بیاہ کے لے کے آئے ہو
کہ وہ آپ کے کنٹرول میں رہے. تو اس نے بھی تو قربانی دی ہے, وہ آپ کی خدمت کر رہی ہے, تو آپ اس کو الاؤڈ کر دو کہ وہ اپنے ماں باپ کی تھوڑی سی خدمت کرے. اپنے ماں باپ کو تھوڑے سے پیسے اگر بھیجنا چاہتی ہے, گفٹ بھیجنا چاہتی ہے, تو اس کا آپ لوگ ایشو نہ بنائیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ کافی جو ساسیں ہوتی ہیں وہ یہ کمپلین کرتی ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر وقت فون پہ ہوتی ہے, یہ ماں باپ کو گفٹ بیچتی ہے, یہ ماں باپ. اب بیچاری ہزاروں میل یہاں دور بیٹھی ہے, اس کا بھی تو دل ہے, وہ بھی تو انسان ہے, تو وہ بھی تو اپنے ماں باپ کو مس کرتی ہے نا. تو یہ بھی بنتا ہے. اس طرح کے 1000 مور ایشو ہیں, لیکن I need to move on کیونکہ پھر تو vlog 6 گھنٹے کا بن جائے گا. تو یہ ہو گیا ہے لڑکوں کے بارے میں. سو اب آپ کو بلٹ پوائنٹس پہ بتا دوں کہ نمبر 1, اپنے بیٹے سے ضرور پوچھو, اگر وہ ریڈی ہے تو باہر سے شادی کرو, ریڈی نہیں ہے تو یہاں پہ اگر وہ کسی ہندو سے شادی کرنا چاہتا ہے یا سکھ سے کرنا چاہتا ہے یا پنجابی سے یا پٹھان سے, تو کرنے دو ان کو شادی. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اس کے obviously with Hindus and you know, وہ مسلمان ہوں they گی, have to be Muslims. کیونکہ یہ ہمارے ریلیجن کا حصہ ہے Yeah. کہ اگر لڑکا کسی بھی اہل کتاب سے شادی کرے, جیسے کرسچن سے کرے, تو وہ اپنی کرسچینٹی پہ رہ I think سکتے that's ہیں. a goddamn another vlog, isn't it? یہ another vlog ہے کہ ہم بتائیں گے کہ کون سا لڑکا کون سی شادی نہیں کر سکتا. لیکن اگر اہل کتاب سے شادی نہ کرے تو پھر وہ ضرور مسلمان ہوگی, تب شادی کریں گے. تو اگر ماں باپ کو پتہ ہے, کیونکہ لڑکیاں کافی اچھی ہوتی ہے, وہ مسلمان بھی ہونا چاہتی, پھر بھی ماں باپ نہیں مانتے کہ نہیں یہ ہندو ہے, یہ سکھ ہے, یہ اگر وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے تمہارے بیٹے کے پیچھے آ رہی ہے, تو پلیز ویلکم ہر. سو ایک تو میرا یہ پوائنٹ ہے. دوسرا میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اس لڑکی کو اگر آپ لے کے آتے ہو تو آپ اس کو ذمہ واری بناؤ. آپ اس کو ذمہ واری بناؤ کہ تمہارا بیٹا اس کی خیال کرے, اس کو وہ رسپیکٹ دے, وہ حقوق دے جو اپنی بیویوں کو انسان دیتا ہے, اور جو آپ کے خاوند نے آپ کو دی ہیں, اور جو آپ کی بیٹیوں کے خاوند آپ کی بیٹیوں کو دیتا ہے. تو اس لڑکی کی عزت کرنی چاہیے, بلکہ ڈبل عزت کرنی چاہیے, کیونکہ وہ all alone ادھر آئی ہے. آپ لوگوں کو اپنا ماں باپ بنایا ہے, آپ لوگوں کو اپنی فیملی بنائی ہے اس نے. So respect her a lot. You gonna explain that in English or? No. You did it. No. She said no. Okay. اب آتے ہیں کہ جو Because you've explained it, haven't you? اب آتے ہیں کہ جو لڑکی برٹش لڑکی یہاں سے جاتی ہے اور شادی کرتی ہے پاکستان میں. This should be another vlog. No. Definitely. No. I really think this should be another vlog. کیونکہ پھر ہم سارا لڑکی کے اوپر بات کریں گے. چلو بلٹ پوائنٹ پہ بتاتے ہیں. اب لڑکی کو ایک تو ہوتی ہے کہ لڑکی گئی ہے پاکستان, اپنے کسی کزن کو پسند کر لیا, کسی کولیگ کو پسند کر لیا, کسی لڑکے کو دیکھ لیا, اس کو پسند آ گیا, فیئر انف, شادی ہو گئی, چلو آ گئے ہیں. اب لڑکی پاکستان میں صرف جاتی ہے 1 ویک کے لیے, 2 ویک کے لیے. اس کو پاکستانی کلچر پسند نہیں ہے, اس کو پاکستانی کزن پسند نہیں ہے, اس کو پاکستان کا ماحول نہیں پسند. Or they're taken to Pakistan and they don't know for this purpose. اور اس کو لے کے جاتے ہیں کہ چلو ہالیڈے پہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں اس کی شادی کرا دیتے ہیں. I think this is the biggest گناہ in this earth. Oh yeah, that's bad. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹیوں سے پوچھا کرو, اس کو بتایا کرو کہ جس سے تم شادی اس کی کرا رہے ہو وہ کون ہے, کیا ہے, اس کو پسند ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ نکاح فاسق ہو جاتا ہے کہ اگر لڑکی کی مرضی نہیں ہو اور وہ صرف ماں باپ کے ڈر سے کہہ دے قبول ہے. Okay. نکاح فاسق ہے. So you can explain the Fasik bit, but Yeah. basically Mum is talking about the girl side now. So you got a British girl, a Western foreign girl who's going to Pakistan, not knowing what she's going for, but she's basically told that she's going for holiday for 2 weeks and then she's gone, and their parents have literally fixed a marriage for her. And now that is against Islam, because especially with the not having the permission from the girl, and it's like a forced marriage, isn't it? Yep.
So Mum has used the word fasik, which will explain to you what it means in Islam. ओके, फासिक का मतलब ये होता है कि इनवैलिड हो जाए निकाह, तो वो सारी उम्र इनवैलिड निकाह से रहेंगी। गुनाह जिना के बराबर है ना। तो नंबर 1 तो ये होता है कि लड़की बेचारी को पता भी नहीं होता, लेके जाते हैं वहाँ, इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं। माँ रोती है, बाप रोता है, माँ कहती है मुझे तेरा बाप मार देगा, बाप कहता है मैं कत्ल कर लूँगा, मैं अपने आप को मार दूँगा, मैं फांसी चढ़ जाऊँगा, या फिर तुझे मार दूँगा। अब लड़की करे तो क्या करे, लड़की ने शादी करनी है। ये इस किस्म की शादी बिल्कुल मेरी नज़र में हराम है। चाहे आप लोग 1000 कमेंट यहाँ छोड़ो और मुझे गालियाँ दो, फिर भी मैं कहूँगी कि इस किस्म की शादियाँ बिल्कुल हराम है। अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, पाकिस्तानी कहते हो, तो प्लीज़ अपने कल्चर को, अपने इस्लाम पे तरजीह ना दो और ऐसी शादियाँ मत करो कि लड़की बेचारी को पता भी नहीं है। और उसके लिए मैं एक फैमिली को जानती हूँ, उनकी बेटी छोटी मासूम 14-15 साल की थी, उसके स्कूल बैग से उसके बाप ने सिगरेट निकाल लिया था। दूसरे दिन फ्लाइट की लेके गया, उसकी वहां पे शादी कराई, वहां छोड़ आया, 5 साल वो वहां रही, 4 बच्चे हो गए, यहाँ वापस आई, थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो गई, यहाँ वापस आ गई, यहाँ रहने लगी, मुड़ के गई नहीं पाकिस्तान, और उसने खुला कर दी। अब वो 5 बच्चे भी रुल रहे हैं, वो भी रुल रही है, और वो हर एक को कहती थी कि मेरे एक सिगरेट के डिब्बे पे मेरे बाप ने मेरी शादी करा दी। क्यों? सिगरेट पिया है उसने, उसकी इस्लाह करो, उसके साथ बैठो। मैं इस पे बिलीव ही नहीं करती हूँ कि तुम्हारा बच्चा कोई गुनाह करता है तो उसको पनिशमेंट दो। माँ बाप भी कभी पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट की बात तब आती है जब वो तुम्हारे हाथों से निकल जाए, पर वो तुम्हारे हाथों से नहीं निकला, तो ऐसे काम, ये एक किस्म है जो कि बेटियों को लेके जाते हैं, हॉलीडे पे जा रहे हैं, वहाँ शादी करा देते हैं। Mum's talking about a incident that she knows of, having, you know, this whole going back to Pakistan and getting married in 2 weeks, and not the girl not knowing. So a girl, her father found a cigarette box of cigarettes in her school bag, and because obviously he got scared, thinking that, you know, that's it, my daughter's gone out of my hand. They booked a flight for 2 weeks, like a holiday thing, took over there, he got married over there, against her will, left her there. In 5 years, so she was there for 5 years, she had 4 kids, came back to the UK, gained a bit of independence, had the kids with her, and then she asked for a divorce, and now, you know, all those lives then ruined. And she was just like, just because of a cigarette box, my father ruined my life. Yeah. क्योंकि अब जाहिर बात है, अगर तुम लोग इतने कीन हो अपने बेटियों के बारे में, तो क्यों रहते हो यहाँ यूके में? और अगर यूके में रहते हो तो अपनी बेटियों को इस्लामिक स्कूल में, पर्दे में, लेकिन मैंने पर्दे वालों को भी देखा है कि उनकी भी शादियां हुई हैं और उनके भी मैरिजेस में इस किस्म की शादियां हुई। यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि मैं आपको thousands किस्से सिखा दूं, लेकिन वो प्राइवेसी लोगों की ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पता चल जाएगा लोगों को। मेरा व्लॉग तो सारे कार्डिफ में भी देखा जाता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं लोगों की प्राइवेसी को छेड़ूं और मैं वो बातें आपको बताऊं जो मेरे पास एक अमानत के तौर पे हैं। लेकिन 1000 किस्से मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे आंखों के सामने हुए हैं, और ऐसी बच्चियाँ तबाह हो गई हैं जो कि जाती हैं, माँ बाप उनके साथ इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं, वहाँ किसी के साथ शादी करते हैं। वो यहाँ पे पढ़ी लिखी बच्ची होगी, वहाँ जाके किसी ऐसे बंदे के साथ शादी करा देते जिसको इंग्लिश भी नहीं आती, और वो चुपके से माँ बाप की इज्जत की खातिर चुपके से हाँ कर देती हैं, यहाँ आती हैं। जाहिर बात है, अब वो कुछ तो करेंगी ना, फिर आपकी इज्जत को दाव पे लगा देती हैं। तो क्योंकि बच्चे तो आजकल वो नहीं है जो अपने माँ बाप के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। बच्चे तो आजकल के ऐसे ही हैं कि वो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, तो आपकी इज्जत भी चली जाती है, आपकी शोहरत भी चली जाती है, आपकी औलाद भी चली जाती है, और आपकी रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। दूसरे किस्म का जो होता है वो बेटी का ये होता है कि बेटी के रिश्ते नहीं होते यहाँ पे, या बेटी किसी, जैसे आपको बताया कि आउटसाइडर को पसंद करने लग जाती है, और ये और वो,
اور وہ سالوں سے ویٹ کرتی ہے کہ میرے ماں باپ راضی ہو جائیں یا لڑکے کے ماں باپ راضی ہو جائیں. وہ راضی نہیں ہوتے. یہ چیئر بہت ہی شور کرتی ہے. اب وہ راضی نہیں ہوتے. اب ماں باپ کے پاس جو کنکلوژن ہوتا ہے, جو اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, اس کو لے جاؤ بنگلہ دیش پاکستان لے جاؤ اور اس کی وہاں پہ کسی سے شادی کرا دو, شادی کے بعد خود ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے خود کئی دفعہ اپنے ماں باپ کے منہ سے سنے, لے کے جاتے ہیں شادی کے بعد پھر محبت ہو ہی جاتی ہے. تو خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی شادی کے بعد محبت ہو جاتی ہے, پر یہ خوش قسمت بہت تھوڑے ہوتے ہیں. وہ جاتی ہے لڑکی, پھر کہتی ہے کہ چلو بس میری تو اس لڑکے کے ساتھ شادی نہیں ہو رہی ہے, میری عمر بڑھ رہی ہے, میرے ماں باپ مجھے لے کے جا رہے ہیں, میں وہاں شادی کر لوں گی, چلو ٹھیک ہو جائے گا. جب وہاں شادی کرتی ہے, اب زمین کو آسمان سے ملاتے ہیں. میرا مطلب سٹیٹس میں نہیں ہے زمین آسمان, میرا مطلب دماغ کا ہے کہ ایک کا دماغ آسمان پہ ہوتا ہے, ایک کا زمین پہ ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے پاکستان کی جو آدمی ہوتے ہیں وہ اپنے بیویوں کو بہت ہی چھپ کے رکھنے والے, پردے میں رکھنے والے, وہ It is two different worlds. ٹو ڈفرنٹ. اور یہاں کی جو لڑکیاں, ماں باپ نے ان کو یہاں پہ ایسے بڑا نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ اسلامک ماحول نہیں دیا ہوتا ہے, وہ ظاہری بات ہے وہ برقع نہیں پہنایا ہوتا ہے. Even if they are conservative here, it's still different. It's very different. ہیوج ڈفرنٹ, ہیوج ڈفرنٹ. تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہی بیٹی آپ کی عزت کو دار دار کر دیتی ہے. دار دار یا تار تار. So Mum's talking about the second Yeah. scenario where a girl not being able to find any rishtas or proposals, or they like someone but their parents won't agree to it because they're outside of caste or outside of faith or whatever it is, right? Not the parents, what the parents want. So they usually say, okay, you know what, and they sit in the house for ages, and then in the end their parents are like, you know what, let's just take them to Pakistan, get them married off to whoever. Eventually they like the person that they get married to. تو ان لاز کی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں کے جو ان لاز ہوتے ہیں ان کے بھی پرابلم ہوتے ہیں لڑکے کے ساتھ, لڑکی کے ساتھ, لڑکے کے ساتھ سوری جو لڑکا آیا ہوا ہے وہاں کے ان لاز ہوتے ہیں, ان کا بھی پرابلم ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو خوش نہیں رکھ رہی ہے, پرابلم پرابلم پرابلم, ان لاز پرابلم, ان لاز پرابلم, ان لاز پرابلم. اوکے, اب تیسرا قسم لڑکی جاتی ہے اپنی مرضی سے کسی کو پسند کر لیتی ہے, اپنے کسی کزن کو, اور ماں باپ کے ساتھ ٹوٹلی ایگری ہوتی ہے. وہ جاتی ہے, وہ کہتی ہے کہ بس کیونکہ وہ اچھی لڑکی ہوتی ہے, وہ اچھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خوشی میں راضی ہوتی ہے, چلی جاتی ہے وہاں پہ شادی کر لیتی ہے. شادی کر کے وہ یہاں آ جاتی ہے. اب یہاں آتی ہے, وہی ماں باپ جو اسے کہتے ہیں وہاں شادی کر لو, پاکستان کا لڑکا لے آؤ, تمہارا خیال رکھے گا, تمہارا یہ, وہ جب داماد یہاں آ جاتا ہے وہ بیٹیوں کے کان بھرنے شروع کر دیتی ہیں. وہ بیٹیوں کو کہتی ہیں کہ اب تم اپنے ان لاز کو کٹ آف کر دو اور بس یہ خاوند لے لو, اور ان لاز تمہارے ان لاز ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتے اس دنیا میں. اور کیوں, تمہارے خاوند نے تمہارے ساتھ شادی اس لیے تو نہیں کی ہے کہ وہ ان کو پالے اور یہ کرے اور وہ کرے. تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے. لڑکی وہاں کے ان لاز کو ہیٹ کرتی ہے, لڑکا یہاں کے ان لاز کو ہیٹ کرتا ہے, اور شادی, لڑائی جھگڑے, پینیوں پہ جھگڑے, پینی پہ جھگڑے, منی, گفٹ منی. لڑکی کہتی تم نے پیسے بھیج دیے, تم نے گفٹ بھیج دیے, تم مجھے بار بار پاکستان لے کے جاتے ہو, تم یہ کرتے ہو, اور شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر لڑکی نے اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر وہاں جا کے آپ کے بھائی, آپ کی بہن, آپ کے چاچا ماموں کے, کیونکہ وہ غیر نہیں ہوگا, آپ کے بلڈ کا ریلیشن ہوگا, ان کے ساتھ شادی کر کے آ گیا ہے, اور ظاہری بات ہے پاکستانی تو آپ کو پتہ ہے اپنے بیٹے سے ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں. ہم لوگ یہاں اپنے بیٹے سے ایکسپیکٹیشن نہیں کرتے, وقت پاکستانی ان کے لیے بیٹا انویسٹمنٹ ہوتا ہے, وہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں, اور اسپیشلی جب وہ ابروڈ چلا جاتا ہے تو کافی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. تو اگر ایکسپیکٹیشن ہے تو پلیز آپ اپنے دماغوں کو ریڈی رکھیں کہ یہ داماد میرا پاکستان سے آیا ہے تو یہ اپنی بجٹ کا کوئی حصہ پاکستان ضرور بھیجے گا. یہ اپنے دماغ میں رکھ لیں. یا تو وہ ویل آف
फैमिली से होगा तो फिर बात ठीक है, लेकिन अगर वो वेल ऑफ फैमिली से नहीं है तो ये बात दिमाग में पहले से सोच ले और अपनी बेटी को भी समझा दें कि ये होने वाला है। तो अगर ये होने वाला है, लड़की रेडी है इन चीज़ों के लिए तो उसकी शादी करा दो, अगर रेडी नहीं है तो प्लीज़ ना कराओ। क्योंकि लड़की जब यहाँ अपने ब्रिटिश लड़के से शादी करती है तो बस उन दोनों की दो जान होती हैं, क्योंकि माँ बाप ज़्यादा नहीं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करते। पर अगर वो पाकिस्तान से लेके आएगा लड़का तो पाकिस्तानी माँ बाप तो एक्सपेक्टेशन करेंगे, तो फिर लड़ाई शुरू, रिश्ते ख़त्म और लाइफ क्या होता है एंड में तबाह, और लड़की और लड़के का डिवोर्स, और बच्चे रह जाते हैं रुलने पलने के लिए। अब फोर जो होता है वो ये होता है, जैसे नाफिया ने किया है पाकिस्तान में, इसका कुलीग था, लव मैरिज ऐसी नहीं है, सेमी लव मैरिज है। इसको इकबाल ने हमें फ़ोन किया कि मुझे नाफिया पसंद है, उसकी फैमिली आई, पर नाफिया का देखा बाला था, नाफिया की मर्जी से हुआ है सारा कुछ। मैंने जब इकबाल का रिश्ता आया तो सबसे पहले नाफिया को ये बात कह दी थी कि नाफिया आर यू रेडी, क्योंकि इकबाल मिडिल क्लास फैमिली से है और ये अपनी, ऐसे ही मैंने कहा था तुम्हें नाफिया कि ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा। नाफिया ने कहा, नाफिया कभी भी ये मैं कंसर्न काफ़ी, मैंने कहा ये फैमिली को सपोर्ट करेगा और ऐसे ना हो बाद में लड़ाई झगड़े ये वो हो, और ये घर का बड़ा बेटा है, और बड़ा बेटा तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह तुम्हें पठानों का बड़ा ना बनाए और जुलाओं का छोटा ना बनाए। तो हमारे पठानों में तो जो बड़ा बेटा होता है उसके कंधों पे बोझ ही बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने नाफिया को पहले वार्न कर दिया था, मैंने कहा था कि नाफिया अगर तुम्हें ये, क्योंकि नाफिया के उन दिनों काफ़ी रिश्ते आए थे, तो मैंने नाफिया को ये कहा कि नाफिया ये हो सकता है क्योंकि बहुत बहनों का भाई है और कल को हो सकता है कि तुम पे प्रेशर हो, तो तुम कभी ये ना कहना कि मैंने गलत फैसला किया। नाफिया मनी हंगरी लड़की नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और मनी कभी भी नाफिया की प्रॉब्लम नहीं रही है। उसने कहा मामा जब तक मेरा ख्याल रखेगा मुझे ठीक रहेगा, आई हैव नो इशू विद मनी, ठीक है, हो शादी हो जाती है। अब ऐसी किस्म की लड़कियां जो है पसंद से कर लेती हैं पाकिस्तान में शादियां, इधर आ जाती हैं। अब इनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इनमें प्यार बहुत होता है, खावन मियाँ बीवी में प्यार बहुत होता है, क्योंकि एक किस्म से इनकी सेमी लव मैरिज होती है, और यहाँ के जो माँ बाप हैं वो भी लड़के को बहुत पसंद करती है, जो वहाँ के माँ बाप हैं वो भी लड़की को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन वो जो लड़का है अगर वो पाकिस्तान से आया है और उसके घर में ज़रूरत है, तो वो ख़ास कर पाकिस्तानियों में ये चीज़ है कि वो अपने जो पीछे वाले फैमिली है उनको लव भी बहुत करते हैं, उनको प्यार भी बहुत करते हैं, हर वक्त फ़ोन भी बहुत करते हैं और पैसे भी बेचते हैं, गिफ्ट भी बेचते हैं, और बीवी को कहीं लेके जाए ना लेके जाए पर साल में एक दफ़ा तो ज़रूर अपने माँ बाप के साथ मिलाने लेके जाते हैं। अब वही लड़की जो जिस लड़के से प्यार करती है, मोहब्बत करती है, उसको थोड़े से एतराज़ शुरू हो जाते हैं, वो कंप्लेन करना शुरू कर देती है कि ही ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू हिज फैमिली। अब यहाँ से झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर लड़की की माँ समझाने वाली हो और वो कह दे कि तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी चीज़ों को ठीक रखे, तो बाकी का उनको दे ना दे तुम्हें कोई परवाह ना हो। लेकिन कुछ माएँ होती वो अपनी बेटियों के लिए दुखती हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है, वो कहती हैं कि ये मेरी बेटी का हक है, तो ये मेरी बेटी का हक क्यों सारा पाकिस्तान जा रहा है या बांग्लादेश जा रहा है या इंडिया जा रहा है। तो जाहिर बात है बेटी का घर वहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं एक ही सलाह दूंगी कि लड़के को, उन लड़कों को जो कि स्पाउस करके यहाँ पे आए हैं, उनको मैं ये सलाह दूंगी कि बैलेंस रखो। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, माँ बाप और बीवियों में बैलेंस रखो। अगर तुम 100 पाउंड कमाते हो तो 100 पाउंड में 25 अपनी फैमिली के लिए रखो और 75 अपनी बीवी और बच्चों के लिए रखो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारे माल पे तुम्हारी बीवी बच्चों का फर्स्ट हक है।
अगर तुम्हारे माँ बाप को ज़रूरत है तो भेजो उनको, ये नहीं है कि मत भेजो उनको, लेकिन ज़रूरत के तहत तक भेजो। ये नहीं कि अपनी बीवी और बच्चों को ज़िबा करो, उनकी ज़रूरियात पूरी ना करो, उनको हर वक्त कहो कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, तुम्हारे लिए ये किया है, और पीछे सारा कुछ भेजो क्योंकि तुम कहते हो कि तुम्हारी बहन भाइयों की लाइफ स्टैंडर्ड हाई हो। तो आज तुम अपने बहन भाइयों की लाइफ स्टैंडर्ड हाई कर रहे हो, कल को यही बच्चे तुम पे उंगली उठाएंगे और कहेंगे कि तुम जब अपने बहन भाई को दे रहे थे तब हम तुम्हें याद नहीं थे। फिर तुम क्या जवाब दोगे ऐसे बच्चों को? दूसरा, मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ जिनके बेटे यहाँ पे हैं और वो ये सोचे समझे बगैर डिमांड करते हैं कि हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो, हमारे लिए ये कर दो, और ये सोचते नहीं हैं कि ये जो हमारा बेटा है इसके 5-6 औलाद हैं, वहाँ पे बीवी है, यूके के ज़्यादा खर्चे हैं। पाकिस्तान में तो 1 लाख इज़ अबाउट 500 पाउंड तुम्हारे पास महीने का हो तो तुम लग्जरी लाइफ गुजार सकते हो। पर यहाँ अगर तुम्हारे पास 3000 पाउंड भी मंथ का हो, जो कि पाकिस्तान के कोई 7 लाख रुपए बनते, तो तुम उसमें लग्जरी लाइफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ महंगाई, यहाँ सारा कुछ बहुत ही महंगा है। तो अपने बेटों की जिंदगी को दाव पे ना लगाओ, क्योंकि एंड में क्या होगा, वही दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को बबाई कर देंगे, तुम्हारे पोता पोतियाँ रुल जाएंगे, तुम्हारा बेटा आ जाएगा दूसरी शादी कर लेगा, लेकिन उन पोता पोतियों का क्या होगा और उस औरत का क्या होगा जो रह जाएगी 5-6 बच्चों के साथ? तो उसका क्या अल्लाह तुमसे जवाब नहीं लेगा? जरूर लेगा। अब इस जगह पे जो झगड़े होते हैं वो ओनली एंड ओनली इन लॉज की क्रिएट किए होते हैं, क्योंकि अगर लड़का बैलेंस रखे और लड़का कहे कि मैं पहले स्टैंडर्ड वाला लाइफ अपनी बीवी और बच्चों को दूंगा और बाकी जो ज्यादा है मैं अपने माँ बाप और बहनों को दूंगा, तो कभी भी कोई फसाद नहीं बन सकता। तो ये दूसरी किस्म की एक बहुत ही बड़ा इशू है यहाँ पे जो फेस हम कर रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, वेल्स में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी लड़के पाकिस्तान से आए हैं उनमें ज़्यादा तलाक़ें और ज़्यादा सेपरेशन और ज़्यादा झगड़े इस वजह से होते हैं कि लड़के बैक होम सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे बीवी 9 से लेके 5 तक 5 बच्चों 6 बच्चों के साथ काम करती है और वहाँ पे उसकी फैमिली घर बैठे इनकी कमाई खा रहे होते हैं। तो अब जाहिर बात है लड़ाई तो होनी है, तो इन चीज़ों से गुरेज कर ले। और अगर कोई भी मेरा ये व्लॉग ऐसे माँ बाप देख रहे हैं जिनके बेटे यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि उस लड़की को भी अपनी बेटी समझे जो यहाँ पे है और यहाँ पे वो दिन रात काम करती है, तुम्हारे बेटे की इज्जत रखती है, तुम्हारे बेटे को प्यार करती है, तुम्हारी पोता पेट को प्यार करती है, और उसके बावजूद वो यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं और आप लोग वहाँ पे मज़े कर रहे हो। तो एतदाल रखो। तुम लोग ये मत सोचो कि एकदम से अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को इतना ऊपर कर दो कि वाव अब तो हमारा बेटा यूके में है तो अब तो हम भी बस कुछ और करेंगे। ऐसे नहीं करो, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को वही रखो जो आपका लाइफ स्टैंडर्ड है। क्योंकि ठीक है आपका बेटा यूके गया हुआ है तो अपने ज़रूरियात को इतना मत बढ़ाओ कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होता है स्पाउस बाहर से लाने का, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे 50% से ज़्यादा मियाँ बीवी की तलाक़ें इस बात से होती हैं कि हमारा जो मियाँ है वो सिर्फ बाहर पैसे बेचता है अपने पाकिस्तान और हमारा ख्याल नहीं रखता। और मैं एक सलाह उन माँओं को भी दूंगी जो जिनके पास उनकी बेटियाँ आती हैं और शिकायत करती हैं और रोती धोती हैं और कहती हैं कि मेरा खावन ये कर रहा है, मेरा खावन अपने बहन भाइयों को यूँ दे रहा है और माँ बाप को यूँ दे रहा है। तो उन माँओं को भी कहती हूँ
کہ اپنی بیٹی کو تیلی نہ لگایا کریں، کیونکہ وہ آلریڈی بہت پریشان ہے، وہ آلریڈی سٹریس ہے، وہ آلریڈی ڈپریس ہے، تم لوگ اسے اور قتل کر دیتے ہو. تو بجائے تیلی لگانے کے کمیونیکیٹ کرو اپنے داماد کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ. اس کو کہو، بیٹی کو بھی آرام آرام سے سمجھا دو کہ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، تم اپنے لو سے اپنے ہسبینڈ کو ٹھیک کر دو، اور پیسہ ہی ہے نا. تو بیٹی کو یہ مت کہو کہ روکو اسے، بند کر دو اس کے اکاؤنٹ، یہ کر دو وہ، نو، ایسے نہ کہو. بیٹی کو کہو استقامت سے کام لے لے، سلولی کر دے. اور بیٹی سے پوچھ لو کہ تم پہ کوئی جبر کرتا ہے، تم پہ کوئی کمی کرتا ہے، تم کو ہارڈ لائف دیتا ہے. اگر تمہاری بیٹی کو ہارڈ لائف دیتا ہے تو پھر تو ڈائریکٹ بیٹی کے ان لاس کو فون کرو کہ تمہاری وجہ سے میری بیٹی سفر ہو رہی ہے. تو ان میں اگر کوئی شرم ہوگی، حیا ہوگی، تو وہ ایسے کام نہیں کریں گے. بجائے اس کے کہ بیٹی کے کان بھرو، اس کو کہو یوں کرو، خاوند کے ساتھ جھگڑو، ساس سسر کے ساتھ جھگڑو، یہ کرو، یہ مت کرو. اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے. فائدہ صرف یہ ہے کہ کمیونیکیشن کرو، اپنے داماد کو بٹھاؤ، داماد کو کہو کہ دیکھو میری بیٹی کو یہ شکایت ہے. تمہارا داماد بھی بیٹے کی طرح ہوتا ہے، وہ تمہیں ایکسپلین کر دے گا کہ کہاں ہے. کیونکہ کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی بھی جھوٹ بول رہی ہو، تمہاری بیٹی ایگزیجریشن کر رہی ہو، وہ بیچارہ اتنا نہ بیچتا ہو، اور تمہاری بیٹی کہہ رہی ہو کہ اوہ اس نے تو سب کچھ لٹا دیا. تو بیٹی بھی رونگ ہو سکتی ہے. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ بیلنس رکھو رشتوں میں. آپ جب بھی اپنی بیٹی کی فریاد سنتے ہو تو انویسٹیگیشن کرو کہ آپ کی بیٹی کو کہاں تکلیف ہے، اور اگر تکلیف ہے تو بیٹی کی کیسی ہیلپ کرو. اس کو ایسی ہیلپ نہیں کرو کہ اس کو بتاؤ یوں کرو، جھگڑا لے لو، طلاق لے لو، گھر آ جاؤ میرے، اس کو مزہ چکاؤ، اس کو یہ کرو. نہیں، اس سے تمہارے پوری جنریشن تباہ ہو جائے گی. اس کو عقل دو اور اس کو صبر کی تلقین کرو، اور اس کے لیے تم کھڑے ہو، تم ماں باپ ہو، تم کھڑے ہو جاؤ اس کے لیے. اس کے ان لا سے بات کرو کہ تم لوگ کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہے، تھوڑا سا کم کر دو. یہ تم لوگ کہتے ہو کہ نافی ایکسپلینیشن نہیں کرتے. Because mum doesn't stop. She keeps on going and going and going. It doesn't let me stop to translate. So the third point of thing was, I'll do the last one. So the last one, basically, mum's given my example. You know, And that's the common one. yeah. That's the very common one in Before, UK. for somebody back in a foreign country, you bring them here, you have these expectations that everything's going to be fine and good, but you got to understand, especially with Pakistani, if you're going to marry a Pakistani man from back home, you have to understand that they have expectations from their family. They feel like now that he's in a foreign country, he is going to make our lives that much better, and everything is going to be amazing and all this stuff. And then, so most of the responsibilities lie on that son who's the elder, or who comes to a foreign country, because they think money grows on trees. And basically, it hurts a little bit, because the thing is, the woman then ends up feeling like, okay, it should be, the wife and the kids should be the husband's priority before he starts making the life of like the parents and the sisters and brothers over there better. But the thing is, it's just like keeping a balance. So yes, send money back home, but at the same time, see how your situation is here. If your wife's happy, if you're giving her everything she needs, if your kids are getting everything that they need, by all means send money back to Pakistan. But if you haven't bought a house here, haven't bought a car here, haven't stand on your own 2 feet here, but yet you're trying to build everything back at home for your family back over there, it's unfair. And Islamically as well, your priority financially is towards your wife,
So naturally, kids. and kids, obviously, wife, kids come the same. Yeah. So that always creates problems. You've got a lot of people, especially they've DM'd me as well. They've always said like, "How have you dealt with it?" And I've given them an answer. You know, because the British girl is they're just working like, here, having why- children, having work, Yeah. and then back home, But there's their another thing sister as asks, well. There's another the thing as family well. is not working. Yeah, that's true as well. And Yeah. another thing is that it's not about the money. It's about the fact that Principle. principle is one thing, but then you see this glow in your husband's face when he provides for his family back home and is so happy, immensely happy, seeing like his family back home wear new clothes, eat clothes, or you know, buy the latest gadget or this and that. But when it comes to your kind of you wanting new clothes or whatever it is, it's like a burden, you know, and that kind of feeling is not nice. So it's just like it's like I feel like the woman over here, a British woman with a Pakistani man, it feels like she has to not only fight for her finances with her in-laws back home, but also for the love and care as well. Just to say that, you know what, do you even like, it's that thing that if I feel unwell, you're probably not that bothered, Yeah. but if your sister or your mother or your father or whatever it is feels, or even your cousin or third whatever, you're going to be calling them and be so concerned about them, but yet I'm right in front of you and I'm your wife and you're not really that concerned. So it's just it always starts off with financial thing, but then it trickles into everything else and you overanalyze everything. So the man really needs to prioritize Yeah. and then balance. एंड देन बैलेंस. ये मैन के लिए मेरा मैसेज है, और माँ बाप के लिए भी मैंने मैसेज दे दिया कि प्लीज़ जब भी आप अपने बेटों के सरों पे बोझ डालते हो तो प्लीज़ ये सोच लिया करो कि उसके साथ उसकी फैमिली है, उसकी बीवी बच्चे हैं, और लाइफ स्टैंडर्ड इज़ वेरी हाई इन यूके, और ये यहाँ ट्री पे मनी नहीं उगती. It's really difficult getting It's money very here. difficult to earning money here, क्योंकि मैं As you सारी don't know. उम्र वर्क कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि मनी कैसी कमाई जाती है. मुझे लोग कहते हैं तुमने ये घर बना ली, ये कि मैंने कहा मैंने इसके लिए सालों खून जलाया है. I work so many hours in the Yeah. hospital, and every day that I wake up in the morning, I get so pissed off because I'm just like, the life I've got here, alhamdulillah, is good. Alhamdulillah. You know, my husband tries his best or Yeah. whatever it is, but at the end of the day, we could be so much better, Yeah. but he's got too many responsibilities. पर मैं फिर भी नाफिया को कहती हूँ कि नाफिया कोई बात नहीं है, तुम खैर है, अल्लाह पे भरोसा Honestly, रखो. come to think about it, like I've not complained at the start, because at the start my mum has always, you know, I've never been a person of money or whatever it is. She's no money hungry. Iqbal had given me his first gift. This is a bit secret kind of thing, but I'm just saying it. He'd given me his a gift for the first gift, time. yeah. It was a necklace. It was an amethyst necklace, which is my birthstone. I took it from my neck and I gave it to my mother-in-law because I wanted her to feel like you're my mum. You're like Yeah. my mum. Okay? But I'm never Because- gonna take a necklace from her neck. Never ever. Yeah, but I did it. Yeah, To she's show, mashallah. to she's show mashallah. like, you know, this is my mother's upbringing. But alhamdulillah, I'm so proud कि मेरी तीनों बेटियां, हालांकि मलिया की मदर इन लॉ गोरी है, पर मेरी तीनों बेटियां अपने मदर इन लॉ की बहुत रिस्पेक्ट करती है, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बहुएं दी हैं कि वो मेरी रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि मैंने नाफिया सुमैया मलिया को कहा है कि नेवर बी रूड टू देम, नेवर. मेरी बेटी सामने बैठी है, मैं कल भी हम कोई बात कर रहे थे, मैंने कहा नहीं नाफिया कभी भी ये मत सोचना, मैंने कहा उनको साथ मिला के करना सारा कुछ, तुम्हारी इन लॉज को सबको मिला के चलना. लेकिन हाँ, कभी कभी हो जाता है, मैं भी माँ हूँ, कभी कभी मुझे हो जाता है कि जब कोई लोग अपने लिविंग से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं तो अपनी औलाद के लिए दिल दुखता है.
اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی, میرا بھی دل دکھتا ہے کہ کیوں میری اولاد کیوں سفر کر رہی ہے, پر بجائے اس کی کہ نافیہ کو وائنڈ اپ کروں, نافیہ کو باتیں سناؤں, نافیہ کو میں ہمیشہ یہ کہہ دیتی ہوں کہ صبر کرنے والا بہترین ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں, نافیہ کو, سمیہ کو, ملیہ کو اپنی صبر کا بہت بڑا پھل دے گا. تو بہت زیادہ چیزیں ہیں جو کہ انسان سمجھتا ہے کہ we can't obviously disclose so many things or کیونکہ whatever it is. زیادہ کوئی بھی اپنی Yeah. فیملی کے بارے میں بتا نہیں سکتا. But just know that in any situation, whether you've had a love marriage, semi-love marriage, non-love marriage, whatever it is, if you're going to marry somebody from back home, it's going to come with its problems. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھو کہ میری امی کہتی ہے دنیا میں سب سے زیادہ بے شرم انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بولے. میں آپ کو ادھر نافیہ کے سامنے بتاتی ہوں, میں نے آج تک, میرے صدیق کی شادی کو ہو گئے ہیں 8 سال, سمی کی شادی کو ہو گئے 4 سال, میں نے ان کی شادی سے پہلے تو خیر چھوڑو, شادی کے بعد بھی میں نے ایک اگر کوک کی بوتل بھی اپنے لڑکوں سے کہا ہو کہ مجھے لا کے دے دو, یا 1 پاؤنڈ, نافیہ کو اللہ کی قسم ہے کہ آپ کو سچ بتائے, اور یہ میرا ولاگ, میرے ہر ولاگ دینا اور میری بہویں بھی دیکھتی ہیں, میں نے آج تک اپنے بیٹوں کو 1 پاؤنڈ کبھی اگر کہا ہو, حالانکہ یہ میرے ایکسیڈنٹ سے میرے بزنسز بند ہو گئے تھے, مجھے کافی بڑا میجر افیکٹ ہوا تھا, میں ماشاءاللہ کافی کماتی تھی, میرے اکاؤنٹنٹ کہتا تھا کہ میرا اکاؤنٹنٹ مجھے کہتا تھا کہ باجی کافی فرق پڑ گیا تمہارے اس پہ. میری ایکسیڈنٹ ہوا, کرونا نے ہٹ کیا, میں نے پراپرٹیاں رینٹ پہ دے دی, کاروبار میرے ختم ہو گئے, پھر بھی الحمدللہ میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹوں سے 1 پینی نہیں مانگی. اس نافیہ نے مجھے کہا کہ نہیں, ہم سب بہن بھائی تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ٹرانسفر کریں گے. میں نے کہا نہیں نافیہ, آپ سب کی اپنی فیملی ہے. میں کہا مجھے شرم نہیں آئے گی کہ میں حنا اور میکا اور ابراہیم اور دینا اور امیرہ کا حق کھاؤں گی, کیونکہ ان کے خرچے ہیں, ان کی کیونکہ ون آف دیم سے کہ نہیں, اب تم نے ساری عمر ہمارے لیے کیا ہے, تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر مہینے, کیونکہ تمہارے بزنسز بند ہیں کرونا کی وجہ سے, تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تم بیڈ پہ ہو, کہ ہم سب دیں. میں نے کہا نہیں, میرے پاس سیونگ ہے, جب تک سیونگ ہے وہ چلے گا, نہیں تو پھر ایک پراپرٹی بیچ دوں گی. اور میں نے کیا بھی, میں نے اپنی پراپرٹی بیچ دی, حالانکہ وہ پراپرٹی بھی انہی کی ہے, پر میں نے پراپرٹی بیچ دی اپنے خرچوں کے لیے, لیکن میں نے اپنے بیٹوں کو تنگ نہیں کیا. حالانکہ میرے ایسے بیٹے ہیں, میں بیٹے تو کہا, میری بیٹیاں بھی ایسی ہیں, لیکن بیٹیاں سے تو میں کبھی بھی نہ لوں, لیکن میرے بیٹے ایسے ہیں کہ اگر میں 1 فون کال کروں صدیق کو کہ لا کے دے دو مجھے ابھی اتنے پیسے, قسم سے اگر وہ انکار کر دے. یہاں تک کہ جب وہ ادھر آتے ہیں اور یہ باپ ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ کو اب سے کوئی چیز لاؤ, تو میں غصہ کرتی ہوں. میں کہتی ہوں وہ یہاں آرام کے لیے آئے ہیں, ہماری شاپنگ کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ صدیق کارڈف سے آتا ہے میرے گھر میں, یہاں پہ کوئی حلال شاپ نہیں ہے. میرے گھر میں کبھی کبھی یہ دھنیا ونیا بالکل ختم ہو جاتے ہیں. میں کوئی ریسیپی یوٹیوب کی بناتی ہوں تو میں کہہ دیتی ہوں میرے گھر یہ ختم ہوئے, کیونکہ یہاں حلال شاپ نہیں ہے میرے ایریے میں. پر میں صدیق کو کبھی نہیں کہتی ہوں کہ تم آ رہے ہو تو میرے لیے کوئی گروسری لے آؤ, کیونکہ میرے دل میں, میرے دماغ میں یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ کہیں دینا یہ فیل نہ کرے کہ یہ بڈھی ہر وقت ہمارے پیچھے پڑی رہتی ہے, کیونکہ حق اس کا ہے, حق اس کا ہے. کیونکہ میرے پاس انف ہے کہ میں, اگر یا تو ہو کہ میرے پاس نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے اپنے بیٹوں سے مانگ لیا کرے, لیکن اگر تمہارے پاس انف ہے تو اپنے بیٹوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. That's it. اگر آپ کو اس موضوع پہ اور باتیں کرنی ہے تو کمنٹ میں بتائیں, اگر میں نے کوئی پرابلم اس میں ڈسکس نہ کیا ہو. لیکن یہ ہر ان لوگوں کا ٹاپک ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ بولتے جاؤ, ختم ہونے والا نہیں, اینڈ نہیں آتا. And we've got all kind of different scenarios, situations. So اس میں we've یہ lived سے بھی it. ہوتا ہے کہ جو اسپاؤز یہاں پہ آئے ہوتے ہیں وہ لڑکے, وہ اگر بیوی شکایت کر لے کہ تم ایسے نہیں کرتے ہو, تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں میری فیملی سفر ہوئی ہے, میں نے اپنی بہنوں کو بھائیوں کو سفر ہوئے دیکھا ہے,
تو اب میں ان کو گڈ لائف دینا چاہتا ہوں. تو الو کے پٹھے, تم اپنی سفر کیے ہوئی فیملی کو گڈ لائف دینے کے بدلے میں اپنے بچوں کو سفر کر رہے ہو. کتنے بے وقوف ہو تم, کتنے بے وقوف ہو. اب وہ تو بیچارے سفر ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, ہونا تو جو ہو گیا ہے. اب تم ایک دوسری جنریشن کو کیوں سفر کر رہے ہو for sake of them. یہ کتنی غلط بات ہے. لیکن بے وقوفی اتنی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں. ایک لاسٹ بات بتاؤ کہ پراؤڈلی بیٹھ کے پھر کہیں گے اتنی بڑی وہ ورک کریں گے, تنخواہ لیں گے, سب کچھ کریں گے, پھر کہیں گے ہاں میں نے تو یہ چیز بھی, بس پیسے نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, پیسے نہیں. اب دوسرا بندہ بے وقوف تو نہیں ہے نا کہ تم اتنا کماتے ہو تو پیسے کہاں جاتے ہیں, تو پھر منہ بھی خاموش نہیں رکھتے. تو بس اب بات ذرا بگڑ نہ جائے تو چلے, ایسے نہ ہو کہ کمنٹ کی بارش ہو جائے میرے اوپر اور جوتا ہو اور میرا سر ہو. تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے سب سے معافی مانگتی ہوں اگر کسی کا دل دکھایا ہو. لیکن یہ کسی کو اٹیک نہیں کرنا ہے, کسی کو تانا ترشی نہیں دینا ہے, بس صرف ان لوز کے پرابلم بتانے ہیں. کیا پتا میرے ولاگ کی وجہ سے لوگوں کی زندگی بھی بدل جائے, کیونکہ مجھے بہت میسج آئے ہیں کہ ماما تمہاری ان لوز کی ولاگ کی وجہ سے ہماری زندگی بدل رہی ہے. سو انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ ولاگ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.